سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 13۔ وہ دونوں ہر شے سے بیگانہ ایک دوسرے کے شہر میں جکڑے کھوئے کھوئے سے تھے کہ ویٹرز کے نزدیک آنے پر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ یس پلیز۔ محب اور فلک دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ ایک فسون خیز شہر سا تھا جو چھناک سے ٹوٹ گیا تھا۔ محب نے کانٹیننٹل بریک فاسٹ میں سے سلیکٹڈ آئٹمز منگوائے تھے، جبکہ فلک نے بغور ایک ایک چیز کو دیکھا تھا۔ ناشتہ بہت لائٹ سا تھا۔ وہ ناشتہ ہمیشہ لائٹ ہی پریفر کرتا تھا۔ پیسٹریز، سیریل، فرنچ ٹوسٹ، کوسنس، پین کیکس، فریش فروٹس اور فروٹ جوس۔ ایک کے بعد ایک آئٹم رکھتا دیکھ اس نے حیرانگی سے محب کو دیکھا تھا۔ کیا یہ سب ہم کھائیں گے؟ اس نے ذرا حیرانگی سے اسے ساریہ لہجے میں دریافت کیا تھا۔ ویٹرز سنے وش کرتے جا چکے تھے۔ جی، کیونکہ مجھے آپ کی پسند کا تو علم ہی نہیں، تو میں نے زیادہ کچھ تو نہیں، بس وہی سب منگوایا ہے جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ وہ ازلی نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں کی چمک فلک سے اقرار کے بعد مزید دگنی ہو گئی تھی۔ چلیں شروع کریں۔ آج کراچی کا موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ سنہری دھوپ کی کرنوں کو یکایک گہرے بادلوں نے نگل ڈالا تھا۔ ہر سو ابر ابر سا چھا گیا تھا۔ محب، وہ بریڈ پر جیم لگاتا فلک کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا میں اپنی فیملی سے بات کر سکتی ہوں؟ دراصل 1 ماہ ہونے والا ہے اور میں نے انہیں اپنی خیریت کی اطلاع بھی نہیں دی، اس نے ذرا جھجک کر بے چارگی سے کہا تھا۔ ضرور کیجیے، بلکہ کام کرتے ہیں، شام میں آپ کی فیملی کو گھر بلوا لیتا ہوں۔ آئی تھنک اب ہمیں انہیں اس رشتے کی حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے، محب نے لاپرواہ لہجے میں کہا تھا، مگر وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ میں نے ہماری شادی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پہلے تو یہ صرف پیپر میرج تھی، مگر اب یوں اچانک بتاؤں گی تو اماں مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو جائیں گی۔ محب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کم آن فلک، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی، مگر میں نے کسی کی بھی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس بار وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوکے ریلیکس، ہم کچھ پلان کر لیتے ہیں، پھر انفارم کر دیں گے۔ فی الحال اگر آپ اپنی فیملی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو ضرور۔ اس بار اس کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ کھل سی گئی تھی۔ ویسے فلک میں کیا سوچ رہا تھا؟ اس بار اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ مصروف سے بولی۔ یار، ہم اس کانٹریکٹ میرج کے اصل مقصد تک کب پہنچیں گے؟ میرا مطلب ہے مجھے بابا پکارنے والا اس دنیا میں کب آئے گا؟ پہل بادامی آنکھوں میں نہ سمجھی کا تاثر ابھرا، مگر پھر مقابل کی مسکراتی آنکھوں میں ناشتی شرارت اور لفظوں کا مفہوم سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ گلابی گالوں پر لالی چھا گئی تھی۔ کتنا فضول بولتے ہیں آپ محب، وہ خوف زدہ سی چہرہ جھکا گئی، جبکہ وہ اس کی اس صدا پر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے پلٹ کر اس کی سحر انگیز رعبدار شخصیت کا جائزہ لیتے ساتھ بیٹھی حسن آرا کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ وہ دونوں محبت سے گھندے مجسمے ایک دوسرے کے طلسماتی سحر میں گرفتار مکمل لگ رہے تھے۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اس بار فلک نے ذرا متجسس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم اس ویک کے بعد ہنی مون پر جا رہے ہیں، اسے اچانک سے دھماکہ کیا تھا۔ اور ریلی؟ مگر کب اور کہاں؟ وہ اشتیاق امیز لہجے میں صرف ساریہ گویا ہوئی۔ ورلڈ ٹور پر۔ میں آپ کے ساتھ دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کو ہمارے درمیان ٹھہرے ہر خوبصورت لمحے کو امر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی ہمراہی میں زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا چاہتا ہوں۔ فلک نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت بے یقینی سے محب کی جانب دیکھا تھا۔ کیا واقعی اس پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی تھی؟ پھر تو بہت مزہ آئے گا محب، کیونکہ میں بھی ہمارے وقت کو خوشگوار بنانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ بہت دقت کے بعد گویا ہوئی تھی۔ جی بالکل، اور پھر اس کے بعد ہم امریکہ چلے جائیں گے، اور اس عرصے میں آپ لازماً اپنی فیملی کو انفارم کر دیجیے گا، کیونکہ پھر پاکستان واپس آنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس نے گویا آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آئندہ وقت سے لاپرواہ وہ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کرتے باتوں میں مگن تھے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ خواجہ میردرد۔ لغاری ہاؤس میں اسرم اور صنم کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خواتین کے روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ ایسے میں جہاں آرا نے خود پر ایک خول سا چڑھا لیا تھا، وہ سب کی خوشی میں خوش تھی۔ اس وقت بھی وہ لان میں پڑے جھولے پر اکیلی بیٹھی شام کی رنگینی کو بھرپور جاذبیت کے ساتھ خود میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ پردوں کی چہچہاہٹ کانوں کو راحت پہنچا رہی تھی۔ گھر کی تمام خواتین شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جبکہ جہاں آرا ان کے ساتھ جانے سے بہت صباؤں سے انکار کر چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جبھی اب صاحب جھولے پر ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ چونکی۔ دادا بو، آپ یہاں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔
اس نے مسکرا کر کہا۔ ابھی آپ کا دادا اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا ہے بچے، انہوں نے لطیف سے لہجے میں کہا۔ سو تو ہے، وہ سنہری دھوپ سی لڑکی ان کے بدبخت پوتے کی حماقت کی وجہ سے مرجھا سی گئی تھی۔ اگر ہم آپ سے کچھ مانگیں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ جہارا جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹ سی گئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دادا بو؟ وہ نگاہیں جھکاتی ہتھیلیاں آپس میں رگڑنے لگی۔ جانتا ہوں کہ میرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کی ذات بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ میں وہ سب بھلا چکی ہوں دادا بو، اب میں کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی، اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ آج تمہارا دادا ایک بار پھر تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ جہارا یوں ہی گردن چکائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سبطین کو ایک موقع دے کر دیکھو۔ جہارا نے بے یقینی سے پلٹ کر اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ دادا بو آپ کچھ بھی مانگ لیں مگر یہ نہیں پلیز، میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتی۔ اس کی غزالی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر سی گئی تھی۔ سبطین آپ سے نکاح کے خواہش مند ہے، اور جب کوئی غیرت مند مرد کسی عورت کو نکاح میں لینا چاہے تو سمجھ لیں کہ وہ تاعمر اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کرنے کا خواہش مند ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس بار ہمارے نواسی کا انتخاب ہماری پوتی کے حق میں بہترین ثابت ہوگا۔ وہ بہت رکھائی سے مگر مضبوط لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ہم ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبطین کو ایک آخری موقع دے کر دیکھ لیں۔ وہ آپ کے لیے خواہش مند ہے، اور بار بار کسی کے نکاح کے پیغام کو رد کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا بچے۔ کیا معلوم آپ کے ساتھ جو حالات ہوئے اس میں اللہ کی کوئی بہتری پوشیدہ ہو اور قسمت آپ کو سبطین سے ملانا چاہتی ہو، وگرنہ آپ کا انتخاب تیمور بھی تو بہترین تھا نا۔ اب وہ بہت نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سبطین سے نکاح کی حامی بھلوں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے؟ وہ ذرا ناراض ہوئی۔ آپ کے اور سبطین کے درمیان عمر کا کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور ہے بھی تو نکاح کا بندھن اس فرق کو اپنے آپ مٹا دیتا ہے۔ جب آپ سبطین کی زوجیت میں چلی جائیں گی تو بھلے آپ عمر میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مگر آپ کے شوہر کا درجہ ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے خاموش رہ گئی تھی۔ کیا میرا شادی کرنا ضروری ہے؟ حقیقت یہ ہے دادا بو کہ اب میں کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، اور رنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے مرد کو عورت کا محافظ اس کا سائبان بنایا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتی ہے تو اس کے محافظ اس کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں، مگر یہ وہ رشتے ہیں جو سدا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بھائی اپنی ذمہ داریوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر فطرتاً انسان کو ہمیشہ کسی جذباتی سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ عورت کا محرم مرد اس کا شوہر ہی وہ واحد رشتہ ہے جو ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے افضل رشتہ ہے، اور ایک عورت کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرد بغیر عورت کے بہت آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر مرد ہمیشہ شادی کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ مگر عورت کے لیے اکیلے زندگی گزارنا کانٹوں پر چلنے کے مترادف ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری یہ غلطی کی وجہ سے میری پوتی اپنے لیے زندگی کو سزا بنا لے اور کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کر لے۔ جہارا خاموشی سے سر جھکائے بس انہیں سنتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں لازمی شادی کروں؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ ہاں، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ سبطین کے ساتھ خوش رہیں گی۔ ایک تلخ تجربے کے بعد اب میں مزید کسی غیر کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دینے سے ڈر گیا ہوں۔ آپ کے ماں باپ نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ رکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ایک بار پھر انہیں مایوس کروں۔ وہ مزید بولے تھے۔ پھر ٹھیک ہے دادا بو، آپ اس رشتے کے لیے حامی بھلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں سبطین سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس بار آپ کا یہ تجربہ ناکام ہوا تو جہارا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ ایک اچانک سے اس قدر غیر متوقع بات بولتی انہیں بھونچکا کر گئی تھی۔ مجھے ابھی اس کی رضامندی کا ہی یقین نہیں کر سکے تھے کہ اس کی جانب سے ملنے والی دھمکی پر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ایسے تو نہ کہو میرا بچہ، مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، مگر جلد بازی کا فیصلہ نہ کرو، اچھے سے سوچ لو پھر ہی کوئی فیصلہ لینا۔ اس بار انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ شاید وہ ان کے پریشر میں آ گئی۔ نہیں دادا بو، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، شادی مجھے ہر حال کرنی ہی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، باہر والوں کو آزمانے سے بہتر یہی ہے کہ میں سبطین کو آزما لوں۔ اور ویسے بھی آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، جبکہ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ اپنا مارتا ہی کیوں ہے، اور یہ کیسا اپنا ہے جو مارتا بھی ہے۔ وہ جذباتیت سے طنزیہ انداز میں بولتی ابصار صاحب کو شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیلتی مزید وہاں نہیں ٹھہری تھی، بلکہ خاموشی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ بند ہو گئی تھی، سورج مکمل طور پر غروب ہو گیا تھا۔ ابصار صاحب اپنی جگہ پر ساکت و صامت بیٹھے خاموش رہ گئے تھے۔ اکثر اوقات سالوں پر مشتمل زندگی کے تجربات اور خود ساختہ مفروضات
کسی ریت کے ٹیلے کی مانند پھسل کر آپ کی زندگی کے خساروں پر مہر لگا دیتے ہیں، جیسے جہاں آرا کے لفظوں نے ابصار صاحب کی طویل زندگی کے تجربے کو پل میں خاک میں ملا دیا تھا۔ امریکی ریاست ہیوسٹن میں واقع ڈسکو میں اس وقت سب اپنی دنیا میں مشغول، دنیاوی لذت کا لطف اٹھانے میں مشغول تھے۔ المیرا اور ایڈم کاؤنٹر کے پاس بار ٹینڈر کے عین سامنے ہائی چیئر پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ حرام مشروبات کے گلاس جوں کے توں بھرے رکھے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکے سروں میں میوزک چل رہا تھا۔ ایڈم، المیرا اس وقت کراک ٹاپ میں ملبوس انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ریسلنس جیسی پرسنالٹی کے باعث کتنی ہی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس کی نظریں کسی کی متلاشی تھی۔ آئی وانٹ ٹو میری یو، اسے اچانک کہا۔ ایڈم نے ذرا گردن ترچھی کر کے ذرا چھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ واٹ؟ پھر گردن پیچھے پھینکتا کہکہا لگا گیا۔ اوہ کم آن بیبی، یہ شادی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے اس کے گال نرمی سے چھوئے۔ ایڈم، آئی ایم سیریس۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ میں بھی سیریس ہوں، ویسے بھی مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کرے ہیں تو پلیز اس پیریڈ کو انجوائے کرو، اس نے لاپرواہ لہجے میں کہتے اس محلول کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ بٹ بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ او پلیز یار، یہ ٹیپیکل بیہیو نہ کرو۔ آئی ڈونٹ لائک دس، اس نے بیزاریت سے کہا۔ اوکے فائن۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میرے سارے دوست اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ لیونگ میں رہتے ہیں کہ وہ پہلے ایک دوسرے کو جان لیں اور پھر شادی کا ڈیسیجن لیں، مگر تم، اس نے وہ گلاس ختم کر المیرا کا گلاس بھی اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ لیونگ؟ نو نیور۔ ماما بابا کو پہلے ہی مجھ پر شک ہو گیا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ المیرا نے جھرجھری سے لی تھی۔ اف، یہ پاکستانی پیرنٹس ہوتی ہی ہیپوکریٹ ہیں۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اوکے، تم اپنا موڈ خراب نہیں کرو، اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اب ان دونوں کا رخ ڈانس فلور کی جانب تھا۔